تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، یعنی خواہ تم اس کی محبت میں گرفتار ہو پھر بھی نہیں. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی ازدواجی زندگی، شادی کا رشتہ ایک وقتی اور عارضی نہیں، ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے، خاندانوں کی بنیاد رکھتا ہے، نسل انسانی کی بنیاد بنتا ہے. لہٰذا اگر اس کی بنیاد عقیدے پر نہ رکھی جائے، ایمان پر نہ رکھی جائے تو آئندہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ایسے رشتے مت استوار کرو جہاں تمہارے دین اور ایمان کی خرابی ہو. یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی فطری طریقے پر. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دو. بعض اوقات خواتین اس بات پہ بہت برہم ہوتی ہیں کہ قرآن میں ان کو کھیتی کیوں کہا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کھیت ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. اس کی قدر، اس کی ویلیو، اس کی قیمت کسان سے پوچھئے، اس کے مالک سے پوچھئے. اس کا دل، اس کی نگاہ، اس کی ہر چیز اس میں اٹکی ہوتی ہے. وہ اپنا بہترین سرمایہ اس میں لگاتا ہے، اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے، اس سے خوشی حاصل کرتا ہے اور اس کو بنجر ہونے سے بچاتا ہے، اسے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچنے سے بچاتا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد قتل و غارت کی کیوں ہوتی ہے؟ زمین پر ہی تو ہوتی ہے، زمین کے معاملے میں. لہذا زمین جس سے انسان کی اصل ہے، جس کی طرف انسان کو لوٹنا ہے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں انسان کا، اگر اس کے خوبصورت ترین حصے سے عورت کو تشبیہ دے دی گئی، یعنی کھیت، لہلہاتے کھیت سے کسی دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے تو اسے برا ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرمایا اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی نیکی سے باز رہنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے. مثلا غصے میں آ کر انسان یہ کہ خدا کی قسم میں آج کے بعد فلاں پر تو صدقہ کروں گا ہی نہیں، ایسی قسمیں نہ کھاؤ. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، یعنی عادتاً قسم سے کہہ کے، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. یعنی سوچ سمجھ کے قسم کھاؤ کیونکہ حساب لیا جائے گا قسم کا، اور جھوٹی قسم تو انسان کو ڈبو دینے والی ہے. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، یعنی ناراض ہو کر بیوی سے قسم کھا لی کہ میں اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانتے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی عورت کو بیچ میں لٹکا کے چھوڑ نہیں سکتے کہ نہ تو تم اس سے تعلق رکھو اور نہ طلاق دو، یا تو رجوع کرنا ہوگا یا پھر طلاق دینا ہوگی، تاکہ ایک عورت کی زندگی ایک مرد کے غصے کی وجہ سے مصیبت کا شکار نہ ہو. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق فرمایا اسے چھپائیں.
انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. بات یہ ہے کہ ازدواجی تعلق خاندانی زندگی اور تمدنی زندگی کی بنیاد ہے. اس کو قائم بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور اگر توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو سوچ سمجھ کر توڑنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود براہ راست انسانوں کو اس کی اصلاح کے یہ احکامات دے رہے ہیں. پھر فرمایا عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. عورتوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ اسلام نے انہیں کوئی حق نہیں دیا. قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان کے حقوق ہیں ایسے ہی جیسے مردوں کے حقوق ہیں. ہاں اگر ہمارا معاشرہ وہ حقوق نہیں دیتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو حقوق بتا دیے، ان کی نشاندہی بھی کر دی، عورتوں کو حفاظت اور پروٹیکشن بھی دی. لیکن خاندانی زندگی میں مرد کا مقام متعین کر دیا گیا، اور وہ کیا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. یہ درجہ نیکی اور تقوی کا نہیں، یا جنت کا درجہ نہیں، یا اعمال میں بلندی کا درجہ نہیں. یہ درجہ خاندانی زندگی کی تنظیم میں ایک بڑا درجہ ہے کہ خاندان کے تنظیم یا خاندان کا جو ایک ادارہ ہے اس میں اگر ایک سربراہ ہو اور باقی اس کے مشورے کے ساتھ مل جل کر اس نظام کو چلائیں تو نظام بہترین چلایا جا سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک اسکول چلانے کے لیے، کوئی بھی آرگنائزیشن چلانے کے لیے ایک شخص کو سربراہ مقرر کر لیا جاتا ہے. کسی شخص کے سربراہ مقرر کر لینے سے یہ معنی لازم نہیں آتا کہ وہ ہر لحاظ سے دوسروں پر اب سپیریئر ہو گیا، یا اسے کوئی تکبر کا حق حاصل ہو گیا، یا دوسرے لوگ اس سے کمتر یا حقیر ہو گئے. یہ صرف انتظامات کو درست رکھنے کے لیے اس کو اتھارٹی دی جاتی ہے تاکہ جو معاملات صحیح انتظام کے ساتھ چلائے جائیں انہی میں خیر ہے. لیکن اللہ کے ہاں درجے، اور یہ درجہ تو خاندانی زندگی کا درجہ ہے، اللہ کے ہاں بلند درجے تو اسی کے لیے ہیں جس کے اندر تقوی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. یعنی طلاق ایک غیر معمولی واقعہ ہے، انتہائی جذباتی معاملہ، مگر پھر بھی یہاں کیا حکم دیا گیا کہ اس کو بھی سوچ سمجھ کے کرو. اور علیحدگی کے باوجود اتحاد کا امکان چھوڑ دو. طلاق جیسا ہجانی معاملہ بھی صابرانہ طریقے سے غیر جذباتی انداز میں سوچ سمجھ کر کرو. لیکن ہمارے ہاں اس حکم کے بالکل برعکس ایک ہی حلے میں ایک ہی بار 3 دفعہ طلاق 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 کر کے عورت کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور بچوں اور پورے خاندان کو اس ایک جملے کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن میں حکم کیا دیا گیا کہ طلاق کس طرح دو؟ الطلاق مرتان، 2 بار، اور 2 بار بھی ایک ہی دفعہ میں 2 بار نہیں. یعنی ایک دفعہ طلاق دو، پھر انتظار کرو عدت کے گزرنے کا جو 3 ماہ ہے. اس دوران عورت کو گھر سے نہیں نکالو، وہ اسی گھر میں رہے جہاں اس کو طلاق ہوئی ہے. ہو سکتا ہے پھر شوہر رجوع کر لے، وہ غصے کا وقت ٹل جائے اور پھر دوبارہ موافقت اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے اور آئندہ نسلوں کی پروٹیکشن باقی رہے. اور اگر اس دوران رجوع ہو جائے تو دوبارہ سے وہ پھر شوہر اور بیوی کے تعلق میں بن جائیں گے. پھر اگر کسی اور موقع پر پھر ایسا ہی کوئی ہجانی یا جذباتی واقعہ ہو جائے تو پھر 1 دفعہ طلاق دو، اور پھر بھی عورت گھر سے نہیں نکلے گی. اور اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو پھر رجوع کر سکتا ہے، رجوع کا حق شوہر کو دیا گیا. لیکن یہ رخصت بس 2 دفعہ کے لیے دی گئی. اگر تیسری مرتبہ کوئی ایسی بات کہے گا تو پھر عورت ہمیشہ کے لیے مرد سے الگ کر دی جائے گی، کیونکہ ایک عورت کے جذبات بھی بہت قیمتی ہیں اللہ کے نزدیک.
بار بار اس کو طلاق کی دھمکی دینا یا طلاق کی بات کر کے اس کو اذیت پہنچانا درست نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ چانس دیا کہ 2 بار طلاق، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بھلے طریقے سے عورت کو روک لو، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا احسان کے ساتھ رخصت کرو، دھکے دے کر، ٹھوکریں مار کر، مار پٹائی کر کے نہیں، احسان کے ساتھ رخصت کرو. احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، یعنی خوبصورتی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، کہ جاتے ہوئے بیوی کو صرف اس کا حق نہیں دو، اس کا حق کے مہر یا وہ مال جو تم دے چکے ہو زندگی میں کبھی اس کو، بلکہ کچھ اور بھی دے دلا کر رخصت کرو. یعنی جس طرح اچھے دن اچھی طرح گزرے، اسی طرح برے وقت کو بھی اچھی طرح گزارو. یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم. لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں اللہ کے اس حکم کو کس کس طرح پامال کیا جاتا ہے. پھر فرمایا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. یعنی بیوی کو اچھے دنوں میں اگر کوئی تحفے تحائف، کوئی بھی چیز، مثلا کوئی پلاٹ، کوئی جاگیر، کوئی بڑی سے بڑی رقم اس کے نام کی، تو یہ نہیں کہ طلاق دیتے ہوئے وہ سب اس سے چھین کے واپس لے لو. کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. اب اگرچہ یہ صورت اس کے علاوہ ہے کہ اگر دونوں کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. اس کو خلا کہا جاتا ہے. یعنی اگر دونوں کا گزارا نہیں ہو رہا اور شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا اور عورت رہنا نہیں چاہتی، تو عورت کو خلا کا حق دیا گیا. لیکن خلا کے وقت پھر عورت اس مال کو واپس کرے گی جو اس نے شوہر سے لے رکھا ہو. اور اس میں فقہائے کرام میں جو راجح رائے ہے وہ یہ کہ صرف حق کے مہر ہی واپس ہوگا. اگرچہ بعض کے خیال میں دوسری چیزیں بھی ان کا بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ حق کے مہر ہی واپس دیا جائے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. یعنی اللہ کی حدوں کو جو توڑیں گے وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا. اب آپ دیکھیں کتنا واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو ستانے کے لیے انہیں مت روکنا. کہ 2 بار طلاق دی اور تیسری دینے کا وقت تھا تو صرف اس لیے نہیں دی کہ نہ اس کو چھوڑوں گا اور ساری زندگی ستا کے اذیت دے دے کر رکھوں گا، تو یہ کسی بھی بندہ مومن کے لیے جائز نہیں. کوئی مسلمان مرد ایسا نہیں سوچ سکتا. یاد رکھیے، کسی انسان کو اذیت دینا خود اپنے لیے تکلیفوں کو دعوت دینا ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، کہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جائے، مثلا ایک طلاق، عدت میں شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت بھی گزر گئی، تو اب یہی شوہر اپنی اس بیوی سے جسے وہ 1 بار طلاق دے چکا ہے یا 2 بار، تو اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ خاندان آڑے آ جاتا ہے، تم پھر اس گھر میں جاؤ گی جس نے تمہیں یوں طلاق دے کے بھیج دیا. اور ایسا ہی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا
کہ ایک خاتون کو طلاق ہوئی اور عدت گزارنے کے بعد جب عورت اپنے گھر آ گئی تو شوہر نے پھر پیغام نکاح بھیجا. اس پر بھائی نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے سے پھر نکاح کرے. تو اس پر یہ آیات اتری کہ نہیں، اگر واقعی وہ مصالحت چاہتے ہیں اور اپنی پچھلی غلطی پر پچھتا رہے ہیں تو انہیں نکاح کرنے سے مت روکو. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا. یعنی طلاق کے بعد بھی اس عورت کو کھانا کپڑا دینا ہوگا جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہو، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کر لو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں. یہ بیوہ عورت کی عدت بتائی گئی کہ اس دوران وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اور زیب و زینت سے بھی اسے پرہیز کرنا چاہیے. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنا ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، یعنی رخصتی سے پہلے ہی. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، یعنی پھر بھی عورت کو کچھ دو. خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق، غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو. طلاق کی بات کرتے کرتے یکایک نماز کی نگہداشت کیوں؟ اس لیے کہ جب خاندانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لمبی لمبی باتیں اور بحثیں ہوتی ہیں تو عموماً نمازوں کے وقت نکل جاتے ہیں. اس لیے عین بیچ میں نماز کی یاد دلائی گئی، خصوصاً ایسی نماز جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، صلاۃ وسطیٰ، درمیانی نماز، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز ہے، کیونکہ دن کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور سب لوگ کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور عموماً لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بے وجہ ضائع ہو گئی گویا اس کا گھر اور مال برباد ہو گیا. اس لیے نماز کی پابندی ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جس طرح اس کے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. یعنی اگر امن نہیں تو بھی نماز پڑھنا ہوگی، جنگ کی حالت میں بھی نماز. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا جس سے پہلے تم ناواقف تھے.
تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے. ہر انسان کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے. ایک ایکسپیرینس کیا گیا کہ ایک لوہے کے کیج میں ایک بندریا اور اس کے بچے کو بند کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ اس کو ہیٹ اپ کیا گیا. جب تھوڑی سی حرارت تھی تو بندریا نے فوراً بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا. جب حرارت بڑھی تو بندریا نے بچے کو چھوڑا اور خود ادھر ادھر کیج میں یعنی پنجرے میں چڑھنے لگی. جب کچھ اور حرارت بڑھی تو بندریا نے سب پنجرا چھوڑ کے بچے کے اوپر کھڑے ہونا گوارا کر لیا. یعنی سب کچھ چھوڑ کر بچے کے اوپر کھڑے ہو گئی. یعنی وہ بچہ جس کو ابتدا میں کم گرمی کی حالت میں خود اٹھایا تھا پھر اس پر خود کھڑی ہو گئی کہ میں گرمی سے بچ جاؤں. یہی قیامت کے دن بھی ہوگا کہ انسان خود کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرے گا، یا اللہ انہیں لے لو. تو جان ہر انسان کو پیاری ہے، لیکن یاد رکھیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ آ کر رہتا ہے. یہاں چونکہ مسلمانوں کو جہاد کا آئندہ حکم دیا جانے والا ہے اور اس میں مال نہیں جانیں بھی مانگی جائیں گی، اس لیے پہلے ہی یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو موت سے نہیں ڈرنا. پھر ایک واقعہ سنا کر مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا گیا. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھر بار چھوڑ کے موت کے ڈر سے نکلے، جہاں پہنچے وہیں سب مر گئے. پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو دوبارہ اٹھایا کہ انہیں بتایا جائے کہ موت سے بھاگنا فائدہ نہیں دیتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر کبھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں. وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو
تو تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔